السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 93واں سبق ہے۔ میں آج آپ تمام لوگوں کو اپنے دل کے خوشی کی کیفیت بتا نہیں سکتا جو مجھے مسلمانوں کے اتحاد اتفاق کو دیکھ کر محسوس ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ، مجھے لگتا ہے میرے زندگی میں نے یہ پہلا وقت دیکھا کہ پورے ملک ہندوستان میں کشمیر سے لے کر تو کنیا کماری تک مختلف شہروں میں مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں نکل کر اللہ کے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کملیش تیواری کو پھانسی پر لٹکانے کی جو مانگ کی اور اپنے اتحاد اور اتفاق کا جو اظہار کیا، اس کی وجہ سے غیروں کے ایوانوں میں ہلچل پیدا ہو چکی ہے۔ اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے مہاراشٹر سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ جوش اور جذبہ اس مرتبہ گجرات کے مسلمانوں میں دیکھنے کو ملا، اور مسلمانوں نے گجرات کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ 2002 کا وقت الگ تھا اور اب گجرات کا مسلمان پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ بڑودہ میں جس طرح سے لاکھوں مسلمان راستوں پر نکلے، سورت میں جس طریقے سے لاکھوں مسلمان راستوں پر نکلے، اور پاٹن کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں نے میمورینڈم دیا، وہاں کی بھی تصویریں وغیرہ میں نے کل دیکھا ہوں۔ میرے دل کے اندر سے دعائیں نکلی کہ اے اللہ، گجرات کے مسلمانوں کو اور بھی زیادہ مضبوطی عطا فرما، اور بھی زیادہ ان کو طاقتور بنا۔ اور میرے محترم بزرگوں، یہ جو طاقت ہے، یہ ہمارے مسلکوں سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی اور اتحاد اور اتفاق کی طاقت ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس طاقت کا اثر غیروں پر کتنا زیادہ پڑا ہے کہ غیروں کے وہ لیڈر جو کل تک مسلمانوں کو پاکستان جانے کا مشورہ دیتے تھے، یوگی آدتیہ ناتھ، اور اس کے علاوہ سنگیت سوم اور چکر پانی مہاراج اور شنکر آچاریہ، آج یہ تمام لوگ ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کی تائید کرتے ہیں اس معاملے میں کہ کملیش تیواری نے جو کہا ہے وہ سراسر غلط کہا ہے، اور ہم بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ آج مسلمانوں کی تائید اسی لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا یہ مسلمانوں کی طاقت، کہ یہ مسلمان اگر اپنے مسلکوں سے اوپر اٹھ کر اگر سوچنے لگے تو پھر یہ کس طریقے سے طوفان بن کر راستوں پر نکلتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، اب ہم کو اس اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا ہے، اور یہ اتحاد اور اتفاق ہمارا باقی رہے گا ایک دم آسان طریقے سے۔ وہ یہ کہ ہر مسلمان وہ جس مسلک پر عمل کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ انشاءاللہ مجھے میرے مسلک پر تو پورے پابندی اور اہتمام کے ساتھ عمل کرنا ہے، لیکن ساتھ میں ہی دوسرے مسلمان بھائی جس مسلک پر عمل کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنا ہے، ان کی ٹانگ نہیں اڑانا ہے، اور ان کے مسلک کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، یا ان کے مسلک کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بولنا ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمان بھائی کا دل دکھے۔ اگر ہماری تھنکنگ ایسی ہو جائے گی تو یہ طوفان تو ہمارا چھوٹا سا طوفان تھا، پھر اس کے بعد میں مسلمان اور بڑے بڑے طوفان کھڑے کر سکتے ہیں اپنے اتحاد کی طاقت کی بنا پر۔ اور اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں جو آپ کو یہ فارمولہ بتا رہا ہوں، یہ میرا اپنے دل کا مشورہ نہیں ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہوئی بات ہے۔ میں مرکز نظام الدین میں 2 مہینے کی ترتیب میں تھا، اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جو 2 ساتھی چوکیداری کی ذمہ داری نبھاتے ہیں وہ گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے، اور اچانک مرکز نظام الدین میں کچھ لوگ آنے لگے جن کے ہاتھ میں پھول وغیرہ تھے، اور وہ لوگ جب داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے تو گیٹ میں کے جو چوکیدار ہیں انہوں نے ان کو روک دیا۔ بولے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ چوکیدار ساتھی نے ان سے کہا کہ یہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا مرکز ہے۔ اور اتفاق کی بات ایسی کہ اسی وقت میں ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر
حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم تھوڑے دوری پر کھڑے ہوئے تھے جو چوکیداروں کو پتہ نہیں تھا۔ مولانا سعد صاحب نے جب دونوں کی بات چیت سنی تو آپ چوکیداروں کے پاس گئے گیٹ میں اور ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ سے کس نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کا مرکز نہیں ہے؟ ارے یہ امت کے ہر فرد کا مرکز ہے، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا یہ اس کا بھی مرکز ہے، جس نے نہیں پڑھا یہ اس کا بھی مرکز ہے۔ ہمارے یہاں پر ہر ایک کے لیے خوش آمدید ہے، بلکہ کوئی اگر راستہ بھٹک کے ادھر آئے تو اسے بھی وضو خانے میں لے جاؤ، ضروریات سے فارغ کرا کر مجلس میں لا کر بٹھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ جن اللہ والوں کی زیارت کے لیے تم جا رہے تھے، ساری زندگی انہوں نے جو کام کیا، جو محنت کی، یہاں پر اسی محنت کی ترغیب دی جاتی ہے اور اسی محنت کو کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ اور سیم بات کو مولانا سعد صاحب نے منگل کے دن مغرب بعد میں 2 مہینے والوں کے درمیان مولانا بات کیا کرتے تھے، اس مجلس میں بھی مولانا نے دہرایا اس واقعے کو اور کہا کہ جن کی بھی چوکیداری کی ذمہ داری رہے گی وہ ہر آنے والے کو خوش آمدید کہے، اس لیے کہ ہماری محنت پورے امت کی محنت ہے، یہ کسی مسلک، کسی جماعت اور کسی تحریک کی محنت نہیں ہے، بلکہ یہ تو عمومی محنت ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے ہر انسان کے لیے ہماری محنت ہے۔ تو ہمارے بڑے جو ہیں نا ان کی وسعت ظرفی دیکھو، ان کا قلب دیکھو، اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ تالاب تو برسات میں ہو جاتے ہیں کم ظرف اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا، اس لیے کہ سمندر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور تالاب بیچارے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، ندی نالے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، تو ہمارے بڑوں کا دل بھی سمندروں کے جیسا ہے۔ اور دوسری چیز میں نے جو سیکھا ہوں، ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالی ان کے حیات میں برکت عطا فرمائی، دیکھو انہوں نے پاکستان کے پورے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ کرکٹ کھلاڑی جو کبھی کلین شو ہو کر اپنا جلوہ دکھایا کرتے تھے میدان میں، انضمام الحق ہو گئے، مشتاق احمد ہو گئے، ثقلین مشتاق ہو گئے، محمد یوسف جن کو کسی زمانے میں یوسف یوحنا کہا جاتا تھا، شاہد آفریدی، سعید انور جیسے لوگ، ہم نے اپنے بچپن میں ان کا وہ زمانہ دیکھے ہوا ہے جب وہ کلین شوئنگ میں کھیلا کرتے تھے، لیکن آج وہ تمام لوگ اپنے اپنی جگہ پر بڑے بڑے ذمہ دار بن چکے ہیں، اللہ نے دین کی محنت کو ان کے لیے قبول کیا۔ تو یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کے حکمت اور بصیرت سے دعوت کے کام کرنے کا رزلٹ اور نتیجہ ہے کہ مولانا نے جس حکمت کو اختیار کیا اور ہر ایک کو اپنا سمجھ کر جس طریقے سے مولانا نے سب میں گھل مل کر کام کیا، تو مولانا نے پوری کرکٹ ٹیم کو تبلیغ کی ٹیم بنا دیا، پوری فلم انڈسٹری کو، آدھی فلم انڈسٹری کو تبلیغ کی انڈسٹری بنا دیا، وہاں کی جتنی سیاست تھی آدھے سیاسی لیڈروں کو حضرت نے جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنا دیا۔ یہ صرف ان کے پیار محبت کا نتیجہ ہے۔ ابھی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے تعلق سے ہی بات کر رہا تھا تو میرے لڑکے حسن نے مجھے ایک واقعہ سنایا، بولے ابا میں نے بیان میں سنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ فلم انڈسٹری میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مولانا اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو وہاں پہ فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ہیرو، بڑے بڑے پروڈیوسر، بڑے بڑے ڈائریکٹر سارے لوگ تھے۔ مولانا کے جانے کے بعد تمام لوگ مولانا کے قریب میں جمع ہو گئے، تو مولانا نے ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی کیفیت اور اس وقت کے حالات بیان کیے۔ تو وہ حالات اور وہ واقعات سننے کے بعد میں وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، اور ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں بدل دی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، کام ہوگا پیار سے، سب کو اپنا سمجھ کر لے کر چلنے سے، اور یہ جو ہم نے اتحاد کی طاقت دکھائی ہے ہم کو اس کو باقی رکھنا ہے، اور یہ باقی رہیں گی ہر ایک کا رسپیکٹ کرتے ہوئے، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر پیار محبت سے۔ مسلک کی اور جماعت کی اب کوئی بات ہی ہم نہ کرے، ہم جس مسلک پہ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنا کرتے رہے، لیکن ہمارے کسی دوسرے بھائی کے سامنے وہ بات ہی نہ نکالے جس کی وجہ سے اتحاد اور اتفاق میں خلل پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ہمارا یہ جو اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہے، یہ امت کو جوڑنے کا ایک مشن ہے ہمارا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ
زیادہ سے زیادہ امت کو اس سے جوڑنے کی فکر اور کوشش کریں. ہمارے میسج کو ہر گروپ میں آپ فارورڈ کیا کریں، کیونکہ میرے پیچھے جو ہے بہت ساری مشغولیات ہونے کی وجہ سے میں آپ تمام لوگوں تک تو میسج پہنچا دیتا ہوں، لیکن ہر ایک گروپ میں نہیں ڈال سکتا. وہ آپ کا کام ہے، آپ جتنوں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں آپ اپنی فکر کے ساتھ میں پہنچایا کریں. اور اس کے علاوہ میں روزانہ کے جو بیانات ہیں اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں، اور وہ سارے کے سارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ پہلے سبق سے لے کر تو آج تک کے اور ہمارے سیرت کے بھی جو بیانات ہیں، اور قرآن پاک کی میری 2 سال کی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی مختلف بیان ہیں. آپ اگر یوٹیوب پر جا کر مولانا اکبر ہاشمی ٹائپ کریں گے سرچ میں تو انشاءاللہ آپ کو سامنے ہی پیج میں جو ہے نظر آئے گا، اور آپ اس کے اندر سارے بیانات سن سکو گے. میرے لیے بھی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.